بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 جنوری 2021 بروز ہفتہ 18 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے قانون، سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی واحد ذریعہ ہے جس پر آپ کو ملیں گی آتھینٹک خبریں۔ تو ویڈیو کے ساتھ مکمل بنے رہیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، جس میں انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس، ویکسین، آپ کے سوالات جوابات، کفالہ سسٹم اور اس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ مشرقی ریجن 4 دنوں میں 2500 افراد نے ویکسین لگوا لی۔ مشرقی ریجن میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کے اوقات کار میں لوگوں کی سہولت کے لیے اضافہ کر دیا گیا۔ سینٹر سے اب تک 2500 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مشرقی ریجن میں گزشتہ پیر 28 دسمبر کو ویکسین سینٹر کا افتتاح کیا گیا تھا۔ ان 4 دنوں میں ویکسین لگوانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہوئے سینٹر کے جو ٹائمنگ ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ ویکسین سینٹر اب رات 12 بجے تک کام کر رہا ہے۔ مشرقی ریجن کے ڈائریکٹر امور صحت ڈاکٹر ابراہیم العریفی نے بتایا کہ سینٹر میں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر ہمیں سینٹر کے جو اوقات ہے، جو وقت ہے، اس میں اضافہ کرنا پڑا تاکہ ریجن میں رہنے والوں کو سہولت ہو۔ ڈاکٹر العریفی نے مزید بتایا کہ اگرچہ اس وقت ہم نے سینٹر کے اوقات میں اضافہ کر کے اسے رات 12 بجے تک کر دیا ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر سینٹر میں 24 گھنٹے سروسز فراہم کرنے کا انتظام بھی موجود ہے۔ کفالہ پروگرام کے تحت سیاحت کے 61 منصوبوں کے لیے مالی امداد۔ سعودی وزارت سیاحت نے بتایا کہ سعودی عرب کے ایس ایم ای گارنٹی کفالہ پروگرام نے 176 ملین ریال کے 61 سیاحتی منصوبوں کی حمایت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت نے اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ان منصوبوں میں شہریوں کے لیے ملازمت کے 2687 مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ کفالہ کے ڈائریکٹر جنرل حمام ہاشم نے جولائی میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں 197% اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2020 میں کفالہ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جانے والی مالی اعانت 3.4 بلین ریال سے تجاوز کر گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کی تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کی توقع۔ حج اور عمرہ قومی کمیٹی کے رکن حالی العمیری نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں 6 ماہی چھٹیوں کے دوران مکہ مکرمہ کے تاجروں کو 1 کروڑ ریال آمدنی کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں اتوار 3 جنوری 2021 سے 6 ماہی تعطیلات شروع ہو جائیں گی۔ اس دوران مقامی شہری عمرہ اور عبادت کے لیے مسجد الحرم مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ اوقات اخبار کے مطابق العمیری نے کہا کہ 6 ماہی تعطیلات کے دوران مکہ مکرمہ میں ریسٹورنٹ، ٹرانسپورٹ اور تجارتی مراکز کا کاروبار بڑھنے کا امکان ہے۔ العمیری کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ہوٹلوں، ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹ اور تجارتی مراکز کو تقریباً 10 ملین ریال منافع کا امکان ہے۔ العمیری نے توجہ دلائی کہ مکہ مکرمہ میں 1200 سے زیادہ ہوٹلوں میں 2,70,000 سے زیادہ کمرے ہیں۔ سالانہ چھٹیوں کے دوران مقامی شہری 6 ماہی تعطیلات کے دوران مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ مسجد نبوی میں بچوں کو نہ لے کر آئیں۔ مسجد نبوی الشریف کے ترجمان جبان العسیری نے کہا کہ مسجد نبوی الشریف میں آنے والے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے ہمراہ چھوٹے بچوں کو نہ لے کر آئیں۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان مسجد نبوی کے حوالے سے مزید بتایا کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کے موقع پر بڑی تعداد میں دیگر شہروں سے لوگ زائرین مدینہ منورہ آ رہے ہیں، جن کی سہولت کو دیکھتے ہوئے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ روزہ اطہر پر حاضری کے لیے آنے والے ضوابط کا خیال رکھیں اور اعتمادنہ اپلیکیشن کے ذریعے اپائنٹمنٹ لیں تاکہ ان کو پہنچ کر وہاں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ آنے والے زائرین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی حفاظت کی خاطر انہیں رش سے دور رکھیں اور ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ مسجد نبوی میں آتے اور جاتے وقت سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھیں۔ مسجد نبوی شریف میں سماجی فاصلے کے تحت فرش پر علامتیں لگائی گئی ہیں تاکہ آنے والے زائرین ان علامتوں کے حساب سے فاصلے کو متعین کریں۔ ابو عریش کمشنری کے مکان میں آتش زدگی، 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ ابو عریش کمشنری کے ایک مکان میں آگ لگنے سے 3 بچے وہ ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ویب نیوز عاجل کے مطابق ابو عریش کمشنری میں شاہ فیصل روڈ پر واقع ایک 2 منزلہ مکان میں اچانک آگ لگ گئی۔
آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے فائر فائٹرز جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شہری دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ آگ لگنے کی وجہ سے 3 بچے ہلاک ہوئے جن میں عمریں 3 سے 8 سال کے درمیان تھیں۔ آتش زدگی کے نتیجے میں بچوں کی ماں شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچ گئی جہاں ان کا علاج جاری ہے جبکہ والد کی حالت بہتر ہے۔ تجرباتی مدت میں کفیل سے اختلاف پر کیا کرنا چاہیے؟ برطانیہ اور یورپی ممالک میں کرونا وائرس کی نئی تبدیل ہونے والی شکل کے ظاہر ہونے کے بعد سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ 21 دسمبر کو عائد کی گئی پابندی 1 ہفتے کے لیے تھی جس میں 1 ہفتے کی مزید توسیع کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پابندی میں مزید توسیع کی جائے یا نہیں۔ تاہم سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو ون وے سفر کی مشروط اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے ملکوں کو جا سکیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے جاتے ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عبد الخالق کا کہنا ہے کہ میں 5 سال پہلے سعودی عرب گیا تھا، وہاں کفیل نے میرا اقامہ نہیں بنوایا، 3 سال کام کیا، اس دوران پکڑا گیا، فنگر پرنٹ لینے کے بعد مجھے ڈی پورٹ کر دیا گیا، اب کتنے عرصے بعد دوبارہ جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق جو کارکن ورک ویزے پر آتے ہیں انہیں تجرباتی مدت جو کہ 3 مہینے ہوتی ہے اس کے فوری بعد اقامہ بنوانا ہوتا ہے۔ اگر اس مدت کے دوران کفیل یا کام کرنے والے میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو تو معاہدہ کینسل ہو جاتا ہے اور اس جو حساب سے جو فریق معاہدہ کینسل کرتا ہے اس پر واپسی کے اخراجات عائد کر دیے جاتے ہیں، یعنی اگر آجر کی جانب سے کارکن کی خدمات درکار نہیں ہوتی تو واپسی کے اخراجات برداشت کرے گا، بصورت دیگر کارکن خود اپنی واپسی کا ٹکٹ خریدے گا۔ بعض صورتحال میں معاملہ مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک کفیل کی جانب سے بنیادی معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے جس میں سیلری جو آپ کے ساتھ معاہدے میں طے کی گئی ہو لیکن پہنچنے پر آپ کو وہ سیلری نہ دی جائے، تو جس پر کارکن کو اختلاف ہو اور وہ کام کرنے پر راضی نہ ہو تو کارکن کو چاہیے کہ وہ لیبر آفس میں اس کا باقاعدہ ریٹن طور پر کمپلین درج کرائے اور اپنا حق وصول کرے۔ آپ جس خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایجنٹوں کی نظر ہو کے جو ویزوں کی تجارت کرتے ہیں اور لوگوں کو آزاد ویزے کا جھانسا دے کر ان سے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ مقررہ مدت کے دوران اقامہ نہیں بنوایا اور غیر قانونی طور پر کام کرتے رہے۔ ایسے افراد جن پر غیر قانونی قیام کی خلاف ورزی درج کی جاتی ہے انہیں سعودی عرب کے امیگریشن قانون کے تحت ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ مدت 5 سال ہوا کرتی تھی، تاہم چند برسوں سے بلیک لسٹ کیے جانے والے تارکین کے لیے مدت کا تعین یہی مقررہ کمیٹی کرتی ہے، اس لیے ہر کیس میں بلیک لسٹ کی مدت کا تعین مختلف ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ جوازات کو اپنا انٹری نمبر جسے عربی میں رقم الحدود بھی کہتے ہیں ارسال کر کے معلومات کر سکتے ہیں۔ انٹری نمبر پاسپورٹ پر اس وقت درج کیا جاتا ہے جب کارکن پہلی بار سعودی عرب آتا ہے، اس کو بارڈر نمبر بھی کہتے ہیں۔ احمد عبداللہ علی کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ فیملی کو بھی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے مقامی اور غیر ملکی سب کے لیے مفت کرونا ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ ویکسین کی 2 ڈوز دی جاتی ہیں، پہلی ویکسین لگائے جانے کے 21 دن بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے صحتی اپلیکیشن کے ذریعے ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد اس میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ویکسین رجسٹریشن کی براؤزر کے ذریعے پہلے خود کو رجسٹر کریں، اس کے بعد اہل خانہ کو بھی رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ صحتی اپلیکیشن میں رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو دن اور تاریخ کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، جبکہ ویکسین سینٹر کے علاوہ وہاں کس وقت پہنچنا ہے یہ بھی بتا دیا جائے گا۔ ویکسین سینٹر پہنچ کر وہاں ریسیپشن پر صحتی اپلیکیشن کی جانب سے جو آپ کو جاری کردہ بکنگ نمبر ہے انہیں دیں، اس کے بعد دیگر کارروائی مکمل کی جائے گی۔ یاد رہے اس وقت ریاض، جدہ اور خبر میں ویکسینیشن سینٹر قائم ہیں، جبکہ کچھ ہی دنوں میں دیگر شہروں میں بھی سینٹر قائم کرنا شروع کر دیں گے۔ بیرون ملک ملازمت سی وی بینک میں 5 لاکھ پاکستانیوں کی سی ویز جمع۔ دنیا بھر بالخصوص خلیجی ممالک میں پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ ان کی محنت، ایمانداری اور کام کے ساتھ لگن کی وجہ سے ہے۔ پاکستان سے دنیا کے کم و بیش 60 ممالک کو ورکر کی فراہمی کے لیے نہ صرف 2300 سے زیادہ پرائیویٹ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے نام سے حکومت کی طرف سے ریکروٹمنٹ ایجنسی قائم ہے جو سالانہ لاکھوں افراد کو بیرون ملک نوکریوں کے حصول میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نے تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ورکرز کو بیرون ملک ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک سی وی بینک کام کر رکھا ہے۔ حکام کے مطابق اس میں ایک سال میں 5 لاکھ سے زیادہ سی وی جمع ہوئے۔
جن کو اس میں مہارت اور شعبے کے لحاظ سے دستیاب ملازمتوں پر بھجوایا جائے گا۔ جمع ہونے والی سی ویز میں صحت، انجینئرنگ، تعلیم، آئی ٹی، سائنس، مینوفیکچرنگ، سروسز، شپنگ اور دیگر شعبوں میں مہارت رکھنے والے افراد کی سی ویز شامل ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں انڈیا کی خبروں کی فلائٹ کی، اور اس کے ساتھ بات کریں گے اسپیشل فلائٹ کے بارے میں۔ انڈیا کی فلائٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر اوصاف سعید جو ہیں انڈین ایمبیسیڈر ہیں، انہوں نے پھر سے میٹنگ کی ہے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ایئر ببلز کے بارے میں، کیونکہ انڈیا نے اپنی فلائٹ کو 31 جنوری تک معطل کر دیا ہے۔ 23 کنٹریز کے ساتھ انڈیا ایئر ببلز چلا رہا ہے، لیکن فی الوقت اس میں سعودی عرب شامل نہیں ہے، تو سعودی عرب کی فلائٹس بھی جو ہیں مزید ایک ہفتے کے لیے بند ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر اپڈیٹ آ جائے گی کہ سعودی عرب کن کنٹریز کے لیے فلائٹس کھولنے جا رہا ہے یا نہیں کھولے گا، کیا اس میں توسیع کی جائے گی، کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں کچھ نئے کرونا کے کیسز جو ہیں سامنے آئے ہیں، تو اس وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سرکاری طور پر جو انفارمیشن آئے گی اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ کی۔ آج پاکستان سے جو فلائٹ جائیں گی، اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ سے جائے گی، 2 ریاض سے، ایک دو ایئر بلو کی فلائٹس ہوں گی اور ایک PIE کی فلائٹ ہوگی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ آئے گی جدہ سے XY637 فلائی ناز۔ جدہ سے لاہور کے لیے جو ہے وہ ٹوٹل 4 فلائٹس ہیں، جس میں پہلی فلائٹ جدہ سے PIE کی PK9760، دوسری فلائٹ PF471 جدہ ٹو لاہور ایئر بلو، XY317 ریاض ٹو لاہور فلائی ناز اور SV736 ریاض ٹو لاہور سعودی عربین ایئر لائن۔ جدہ سے 2 فلائٹس آئیں گی ملتان کے لیے، ایک سعودی عربین ایئر لائن اور ایک ایئر بلو کی۔ ریاض سے ایک فلائٹ آئے گی پشاور کے لیے، SV792 سعودی عربین ایئر لائن۔ انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں، وندے بھارت مشن کے تحت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی دلی کے لیے اسپائس جیٹ کی، دوسری فلائٹ ریاض سے جائے گی دلی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1922 جس کا نمبر ہوگا۔ ریاض سے کنور کے لیے ایک فلائٹ ہے IX1732۔ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹس ہیں ریاض سے، اور ممبئی کے لیے ٹوٹل 6 فلائٹس ہیں، جس میں سے 5 فلائٹس جو ہیں وہ جدہ سے جائیں گی اور ایک فلائٹ جو ہے وہ ریاض سے جائے گی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں کورونا کی۔ کورونا سے 7 ہلاکتیں، 137 مزید کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 137 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک ہی روز میں کورونا سے 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,62,838 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے 6,230 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ ایک ہی دن میں 228 افراد صحتیاب ہونے کے بعد اس مرض سے 3,54,081 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سی پورٹ اتھارٹی نے 1 جنوری 2021 سے مختلف سروسز کے حوالے سے نیا فیس نامہ جاری کر دیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سعودی پورٹس اتھارٹی کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ مختلف اشیاء پر جو نئی فیس مقرر کی گئی ہے وہ علاقائی مارکیٹس کے مقابلے میں کم ہے۔ حکومت نے سی کارگو کے شعبے کی نئی فیس ملکی اور علاقائی بندرگاہوں میں نافذ فیسوں کا جائزہ لے کر مقرر کی ہے۔ کرائے نامے کو ایجار میں رجسٹر کروانا ہوگا ورنہ جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب میں کرائے کے قانون کو منظم کرنے کے لیے جاری کیے گئے HR سسٹم میں قوانین کی خلاف ورزیوں پر 1 سے 25,000 ریال جرمانے کے علاوہ لائسنس کی منسوخی کی سزا بھی مقرر کر دی گئی۔ بات کرتے ہیں کچھ موسم کی اور آپ کو بتاتے ہیں موسم سرما کی سمندری سیاحت اور سحر انگیز جزائر فرسان۔ سعودی سیاحتی اتھارٹی نے موسم سرما میں سیاحوں کے لیے سمندری سرگرمیوں کی تفصیلات جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو سمندری سیاحت میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں تمام ضروری معلومات مہیا کی جائیں۔ اس میں ایسے علاقے خاص طور پر شامل کیے جائیں گے جہاں کی آب و ہوا معتدل ہو۔ سبق ویب سائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق موسم سرما میں سمندری سیاحت کے تجربات شیئر کرنے اور ایسے مقامات سے آگہی کی مہم الشتا ہولک کے عنوان سے شروع کی گئی تھی، جو مارچ 2021 تک جاری رہے گی۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔